سامعین اکرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 30 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وقت نے کچھ اور ہی کارروائی کی اور عبادت گاہوں میں کالکوں کی لاشیں پائی جانے لگیں۔ بہت سی عبادت گاہوں سے کال کے جان بچا کر بھاگ رہے تھے اور اس نہ نظر آنے والی موت کو اپنی شہرگ سے زیادہ قریب محسوس کرتے تھے، جو بے حد بھیانک تھی۔ بات صرف یہی نہیں تھی کہ کچھ کالکوں نے پہاڑ میں پناہ گاہیں تلاش کی تھیں، لیکن ان پہاڑوں سے بھی ان کی کھوپڑیاں، ٹوٹی ہوئی لاشیں اور کٹی گردن والے بدن دستیاب ہو رہے تھے۔ اور پوگاس نے جو بڑی پناہ گاہ بنائی تھی، وہاں بہت سی عبادت گاہوں کے کال کے آ کر پناہ گزین ہو گئے تھے، اور دبے الفاظ میں انہوں نے پوگاس ہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ پوگاس سمجھتا تھا کہ اپنے طویل عرصے میں اس نے ان آبادیوں میں جو دہشت گردی سے اپنا مقام بنایا تھا، اب وہ دیواریں متزلزل ہیں، اور اگر کالکوں کی موت سے آبادیوں کے نوجوان اور سرداروں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کال کے ناقابل تسخیر نہیں ہیں، تو پھر ان کے خلاف بغاوت ہو جائے گی۔ اور یہ بھی سچ تھا کہ کالکوں نے جس طرح آبادی کو نقصان پہنچا کر عبادت گاہوں میں اپنی عیش گاہیں تعمیر کی تھی، اس کے خلاف بے شمار آوازیں ابھری تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پوگاس کے زیر ہدایت آوازیں بلند کرنے والوں کو بدترین موت دی گئی تھی۔ کہیں وہ سانپوں کے زہر کا شکار ہو جاتے، کہیں جسموں پر آبلے پڑنے والی موت انہیں آ لیتی، اور پوگاس جس طرح یہ ساری کارروائیاں کر رہا تھا، اس میں بے شک اس کی ذہانت شامل تھی، لیکن شیطانی ذہانت۔ ہاں، جب کالکوں کی لاشیں جگہ جگہ دستیاب ہونے لگیں تو ان کے دلوں سے یہ خوف مٹنے لگا تھا کہ کالکوں کو موت نہیں آتی، اور موت دینا صرف پوگاس کے اختیار میں ہے۔ پوگاس سے یہ اختیار چھن رہا تھا، اور عبادت گاہ میں اس وقت بہت سے افراد تھے، اور پوگاس انہیں اپنی تعلیمات سے نواز رہا تھا۔ وہ انہیں بتا رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ بھی روح عظیم کے حکم سے ہو رہا ہے، اور روح عظیم جانتی ہے کہ کالے دل والے جو پوگاس کے حکم کو دل سے قبول نہیں کرتے تھے، آسمانی آفتوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ چنانچہ اپنے دلوں کو صاف کریں اور یوں سوچیں کہ ان کے درمیان سے برائی نکل رہی ہے، اور جب ہر برا انسان ختم ہو جائے گا، یعنی جو پوگاس اور آسمان والوں کے منصوبوں سے خفیہ طور پر بغاوت کر رہا ہے، تو اس کے بعد برکتوں کا دور شروع ہوگا۔ بستیوں کے لوگ خوشحالی کا جھولا جھولیں گے، آسمانوں سے پانی برسے گا، سورج کی چمک بھی پیدا ہوگی اور چاند کی ٹھنڈی روشنی بھی، فصلیں اناج اگلیں گی اور جانوروں کی افزائش ہوگی، اور اتنی ہوگی کہ ہر شخص اپنی ضرورت پوری کر سکے گا، اور وقت کا تو انہیں انتظار کرنا ہی ہے۔ لیکن پوگاس دیکھ رہا تھا کہ سب بد دل تھے جو اس کے پیروکار تھے، اور ان کے چہروں پر موت کی زردی چھائی تھی۔ وہ سب یہ سمجھتے تھے کہ بالآخر ایک نہ ایک دن وہ پوشیدہ موت انہیں بھی آ لے گی، جو نہ جانے کس طرف سے آتی ہے اور کدھر نکل جاتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ابھی تک وہ جس عبادت گاہ میں پہنچے تھے، یعنی موت برسانے والے، وہاں کوئی ایک فرد بھی زندہ نہیں بچ سکا تھا جو بتاتا کہ وہ کھوپڑی توڑنے والی موت کیسی ہوتی ہے، کیا انسانی شکل میں ہے یا غیب سے پتھر برستے ہیں۔ اور یہی بات پوگاس کے لیے سب سے زیادہ باعث پریشانی تھی کہ ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا، لیکن اس کا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کون ہو سکتے ہیں۔ پھر جب کالکوں کے اس گروہ کو اس نے رخصت کیا تو اس کی پیشانی خود بھی شکن آلود تھی، اور چہرے پر غور و فکر کی گہری پرچھائیاں، اور زوگن جو اس کا دستے راز تھا اس کے قریب موجود تھا۔ پوگاس نے پتھر کی ایک سل پر ہاتھ رکھ کر اپنا وزن اس پر ٹکاتے ہوئے کہا، ایسے محسوس ہوتا ہے زوگن کہ یہ سب اس موت سے خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے روح عظیم کہ ہم اپنی کوششوں میں کامیابی کے بعد ناکامی کا مزہ چکھ رہے ہیں، اور اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب زنگال کی بیوی اور اس کے بچے کو ریت کے ٹیلوں سے ناپید کیا گیا، اور یہ بھی نہ اندازہ ہو سکا کہ کون سی قوت تھی جس نے ایک ایسی عورت کو ریت سے آزادی دلوائی جس کے دن اور رات سورج میں اور چاند سے جھلستے ہوئے گزرے تھے، اور ایک ننھا سا بچہ گرم ریت پر زندہ کیسے رہا۔ آخر کوئی نہ کوئی تو ہوگا، انہیں کسی بھی شکل میں وہاں سے لے گیا ہوگا، زندہ یا مردہ۔ یہ تو تیرا کام تھا زوگن، میں نے جس منصوبے کو اتنی مشکل سے ترتیب دیا تھا تو اس کی تکمیل نہ کر پایا۔ حقیقت تو یہ ہے روح عظیم، میں تجھے بتا چکا تھا کہ میں نے کس طرح اپنا کام کیا۔ تو پھر وہ کہاں گئے؟ اور میرا ذہن صرف ایک بات سوچتا ہے۔ وہ کیا؟ فوزان، بوڑھا فوزان،
جو با علم تھا اور جو پیش گوئی کر کے لوگوں کے ذہنوں سے ہمارا خوف کم کرنے کا باعث تھا، اور جو اب پوشیدہ ہو گیا اور جس کی لاش بھی تمہیں دستیاب نہیں ہوئی۔ زوگن گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا، پھر اس نے کہا، تو پھر روح عظیم آپ کا نیا حکم کیا ہے؟ لوگ بد دل ہو رہے ہیں اور عین ممکن ہے کہ وہ عبادت گاہوں کا رخ کرنے کے بجائے اپنے لیے پناہ گاہیں تلاش کر لیں، لیکن یہ تو پتہ چلے کہ آخر وہ کون ہے۔ بوڑھا فوزان تو اپنے جسم میں ایسی قوت نہیں رکھتا کہ یہ سب کچھ کر سکے۔ روح عظیم کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، ہم تو خود اس سے اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہ عبادت گزاروں کے قاتلوں کا انکشاف کرے۔ ہاں دیکھنا ہوگا، ضرور ہوگا۔ لیکن زوگن ایک گروہ ایسا بنا جو صرف یہ کام کرے کہ ان لوگوں کو تلاش کرے اور عبادت گاہوں کے درمیان گشت کرتا رہے، اور جب بھی یہ اندازہ لگائے کہ یہ عمل کرنے والا کون ہے تو فوراً ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے مجھے اطلاع دے، اور تجھے یہی کام کرنا ہے۔ روح عظیم کے حکم کی پابندی زوگن کا فرض ہے، سو میں ایسے افراد کا ایک گروہ لے کر ان کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ جا، ہم تیری کامیابی کے منتظر ہیں، پوگاس نے کہا، اور اس کے بعد کھڑے کھڑے آنکھیں بند کر لیں۔ زوگن اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ غالباً اسے خود بھی احساس ہو گیا تھا کہ روحانی پیشوا جو آسمانوں کی خبر لاتا ہے خود بھی اتنا ہی پریشان ہے جتنا دوسرے، اور ان کی پریشانی برحق تھی۔ خانقاہوں، عبادت گاہوں اور قربان گاہوں میں اب عام لوگوں کے بجائے کال کے قتل ہو رہے تھے، وہ جنہیں یقین دلایا گیا تھا کہ بہت جلد ایسا وقت آئے گا جب وہ اپنی مملکت میں آزاد ہوں گے اور آبادیوں میں اور کوئی نہ ہوگا جو ان کا مد مقابل ہو۔ بستیوں میں رہنے والوں کے مال و اسباب اور ان کی عزت و آبرو انہی کالکوں کی ملکیت ہوگی، اور اس حسین مستقبل کے حصول کے لیے انہیں جد و جہد کرنی ہے۔ وہ خانقاہوں اور عبادت گاہوں میں پھیل جائیں اور بستیوں کو اپنی غلامی میں لائیں۔ لیکن نہ جانے کون سی روحیں ان کے درمیان داخل ہو گئی تھی۔ آبادی والوں کی تو یہ مجال نہیں تھی کہ وہ ان کالکوں کے خلاف کچھ کر سکیں۔ وہ کسی آبادی میں نمودار ہو جاتے تو پوری بستی سکوت میں ڈوب جاتی تھی، لیکن یہ سکوت اب عبادت گاہوں میں قائم ہو گیا تھا، اور یہ عبادت گاہ جو شیران اور فلک شیر کو دور سے نظر آتی تھی مٹی، چونے اور گھاس سے بنائی گئی تھی، لیکن بے حد وسیع اور اتنی مضبوط کہ اتنی بڑی عبادت گاہ کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ وہ خاموشی سے ایک جگہ پوشیدہ ہو گئے۔ کام ان کا یہی تھا کہ وہ خانقاہوں کا رخ کرتے اور اندر داخل ہو کر ان میں موجود کالکوں کو ختم کر دیتے۔ فلک شیر بے شک شیران کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن کاروائی شیران کی ہی ہوتی تھی۔ پھر وہ اس عبادت گاہ میں داخل ہونے کا راستہ تلاش کرنے لگے، اور جب رات کا آخری پہر گزرا تو وہ عبادت گاہ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کالکوں جیسا ہی لباس پہنا ہوا تھا جو انہیں 2 مردہ کالکوں سے حاصل ہوا تھا، اور اس لباس نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا، چنانچہ اندر داخل ہونے میں انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ اندر بہت وسیع و عریض جگہ پھیلی ہوئی تھی، لیکن دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صرف اکا دکا کالکے نظر آ رہے تھے جو پراسرار روحوں کی مانند ادھر ادھر گردش کر رہے تھے۔ وہ لوگ اندر ہی اندر آگے بڑھنے لگے۔ بڑی انوکھی جگہ تھی اور کچھ اس انداز میں بنائی گئی تھی کہ سمتوں کا اندازہ مشکل ہو رہا تھا۔ سرنگوں کے جال بچھے ہوئے تھے، اور یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ کسی سرنگ میں جو شاخیں پھوٹ رہی ہیں ان میں سے کون سی شاخ کہاں نکلتی ہے۔ وہ اس عجیب و غریب تعمیر کا بھی جائزہ لے رہے تھے۔ راستے میں انہیں کئی کالکے ملے، لیکن کسی نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ان دنوں وہ ایسی اداسی کا شکار تھے کہ ایک دوسرے سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ بہرحال وہ آگے بڑھتے رہے اور بہت سے راستوں سے گزرتے رہے۔ پھر ایک جگہ انہیں 2 کالکے نظر آئے، اور شیران نے اپنا شکار تاک لیا۔ یہاں آس پاس کوئی نہیں تھا، اور دونوں کالکے کچھ ایسی ہی کیفیت کا شکار تھے۔ تاہم انہوں نے گردنیں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا، اور انہوں نے مخصوص انداز میں ہاتھ سیدھے کر کے فضا میں بلند کیے، پھر نیچے جھکا دیے۔ تب ہی وہ دونوں ان کے پاس پہنچ گئے، اور ان میں سے ایک نے کہا، کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں؟ ہم اپنا کام کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ آسمانوں سے ہمیں ایک منصب سونپا گیا ہے، اور اسے انجام دینا ہی ہمارا فرض ہے۔ شیران نے اچانک ہی اپنے جبے سے کلہاڑا نکالا، اسے فضا میں بلند کیا اور الٹی سمت سے پکڑ کر ان میں سے ایک کے سر پر دے مارا۔ شیران کے بازو کی قوت کالکے کی کھوپڑی بھلا کیا تاب لا سکتی تھی۔ دوسرے کالکے نے شیران پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو شیران نے سیدھا ہاتھ اس کی گردن پر مارا، اور اس کی گردن شانوں سے دور جا پڑی۔ شیران اچھل کر پیچھے ہٹ گیا تھا تاکہ اس کا جسم خون آلود نہ ہو جائے۔ پھر دونوں کالکوں کی لاشوں کو اس نے دیوار کے ساتھ سیدھا لٹا دیا، اور دور پڑی کھوپڑی اس کے شانے کے ساتھ رکھ کر خاموشی سے فلک شیر کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ کلہاڑا پھر اس نے اپنے لباس میں چھپا لیا تھا۔ فلک شیر کچھ عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ابھی فلک شیر کچھ کہنے ہی والا تھا
اور ابھی وہ لوگ چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ ایک اور کال کا نمودار ہوا۔ اس نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا اور بولا، یہ ممنوع جگہ ہے، تم یہاں کیسے نکل آئے؟ غلطی سے، لیکن ذرا اس طرف چل کر دیکھو کہ وہاں کیا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کالکے نے بے اختیار پوچھا اور شیران نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ کالکا گردن جھکا کر اس سرنگ میں داخل ہو گیا جہاں وہ دونوں لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر جب اس نے ان دونوں لاشوں کو دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں شیران اور فلک شیر کی جانب اٹھیں اور اس نے کہا، یہ کیسے ہوا؟ ایسے، شیران نے کہا اور کلہاڑا نکال لیا۔ کالکے کے حلق سے آواز نکلنے ہی والی تھی کہ شیران کا کلہاڑا پوری قوت سے اس کی پیشانی پر پڑا اور کالکا ایک چیخ کے ساتھ زمین پر الٹ گیا۔ شیران نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ دیا تھا، پھر اس نے پوری قوت سے اس کی گردن اپنے پاؤں سے رگڑی اور کالکا مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ چند لمحات کے بعد اس کا بدن ساکت ہو گیا۔ فلک شیر نے پریشان لہجے میں کہا، اگر تجھے قتل و غارت گری کا اتنا ہی شوق ہے تو جو تیرا دل چاہے کر، میں باہر تیرا اسی جگہ انتظار کروں گا جہاں ہمارے گھوڑے بندھے ہیں۔ شیران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فلک شیر در حقیقت عاجز آ چکا تھا۔ وہ وہاں سے نکلا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں انہوں نے گھوڑے چھوڑے تھے۔ پھر کافی دیر کے بعد خون میں ڈوبا ہوا شیران اس کے پاس پہنچا تو فلک شیر نے اسے دیکھتے کہا، صرف ایک بات کا جواب دے، کیا تو زخمی ہے؟ نہیں۔ اوہ، گویا یہ خون، ہاں، یہ گندا خون ان کالکوں کا ہے جنہوں نے انسانوں کو نقصان پہنچانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ کیا اب بھی کچھ کالکے زندہ ہیں؟ اگر وہ زندہ ہوتے تو میرا کام ابھی ختم نہ ہوتا۔ فلک شیر نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور کہا، اس خون آلود لباس کے ساتھ اب آگے کا سفر کیسے کرے گا؟ اس کا انتظام میں نے کر لیا ہے، شیران نے کہا اور اپنی بغل میں دبا ہوا ایک جبہ فلک شیر کے سامنے ڈال دیا اور پھر خون میں بھیگے ہوئے حصوں کو صاف کرنے لگا جو کالکوں کے خون سے خون آلودہ ہو گئے تھے۔ فلک شیر نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ تو آخر کب تک کالکوں کے قتل میں ملوث رہے گا؟ یہ کالکے تو بستی بستی پھیلے ہیں اور وہاں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور ان کا دائرہ عمل بہت وسیع ہے۔ اگر تو ساری زندگی ان آبادیوں میں بھٹکتا رہے اور اسی طرح کالکوں کا قتل کرتا رہے تو کیا تیری یہ زندگی اس کے لیے کافی ہے؟ تو پھر اس کے علاوہ اور تو کیا کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا عمل جس سے ان کالکوں کا قتل عام کا بہترین موقع مل جائے۔ ہاں، تو سچ کہتا ہے، وہ تیرے سامنے اپنی گردن جھکا کر کھڑے ہو جائیں گے اور تجھ سے کہیں گے کہ لومڑی کے بھیجے والے ہمیں قتل کر دے، ہماری گردن تیرے سامنے جھکی ہے۔ لومڑی کا بھیجا در حقیقت بڑا کارآمد ہوتا ہے، تو اپنی بات کہہ۔ اچھا تو پھر تو بتا کیا کرے گا؟ فلک شیر کی کھوپڑی تیری کھوپڑی سے بالکل مختلف ہے، تو مجھے خود بتا کہ کتنے عرصے میں تو ان کو قتل کرے گا؟ کیا یہ جواب دے سکتا ہے تو؟ اور در حقیقت شیران کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اور بات بھی سمجھ میں آتی تھی کہ شیران اور فلک شیر کتنے عرصے تک سرگرداں رہیں گے، پھر ضروری نہیں کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں۔ شیران نے بہت دیر تک سوچا، پھر کہا، تو پھر تو بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس جگہ کا پتہ معلوم کرنا ہوگا جہاں پوگاس رہتا ہے۔ کیا یہ آسان ہوگا؟ وہی بات آ جاتی ہے نا، یعنی پھر تو مجھے تانے دیتا ہے کہ میری پرورش ایک دوسری دنیا میں ہوئی ہے، عقل کی طاقت بہت بڑی ہے اور وہ میرے پاس زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں تجھ سے انحراف نہیں کروں گا۔ وعدہ کرتا ہے؟ ہاں، یعنی جس طرح میں کہوں گا ویسے ہی کرے گا؟ یقیناً، شیران نے جواب دیا۔ کاش بستی کے لوگ میرے سامنے ہوتے اور میں انہیں یہ بتاتا کہ کالکوں کو شکست دینے والا در حقیقت میری وجہ سے کامران ہوا ہے تو مجھے کتنا اچھا لگتا۔ اگر کبھی ہم بستی میں واپس پہنچے تو یہ بات میں وہاں کے لوگوں کو بتا دوں گا۔ بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ خیر چل ٹھیک ہے، تو اب تو دیکھ میں کس طرح پوگاس کا پتہ معلوم کرتا ہوں۔ وہ کالکوں کے روپ میں تھے اور بستیوں سے گزرتے تو انہیں احترام کرنے والے ملتے، لیکن ان کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں پائی جاتی تھیں، جس سے صاف ظاہر تھا کہ بستیوں کے لوگ کالکوں کو پسند نہیں کرتے جو ان پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں اور انہیں اپنا غلام بنانے پر تلے ہیں۔ تو پھر یوں ہوا کہ وہ ایک بستی میں پہنچے اور جب وہ بستی میں داخل ہوئے تو اچانک ہی فلک شیر نے شیران سے کہا، شیران، کیا تیری بینائی بحال ہے؟ کیا مطلب؟ کیا تو دیکھ سکتا ہے؟ فلک شیر نے دونوں ہاتھوں سے فضا کو ٹٹولتے ہوئے کہا اور شیران چونک پڑا، پھر بولا، تیری آنکھوں کو کیا ہوا؟ میں نابینا ہو گیا ہوں، میری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ کیا شرارت کر رہا ہے؟ ایسی بات کہہ کر تو میرے دل کو ہلا رہا ہے۔ اگر تو اندھا ہو گیا تو ہم آگے کیسے کام کریں گے؟ ہاں، میں اندھا ہو چکا ہوں اور اصولی طور پر اب تجھے بھی اندھا ہو جانا چاہیے۔ فلک شیر نے ایک بار پھر شیران کو چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ اے بے وقوف، دو اندھے اگر ایک بستی میں داخل ہوں تو لوگوں کی توجہ حاصل کر لیں گے اور ان کے چہروں کا جائزہ بھی لے لیں گے۔
پھر ہم ان سے درخواست کریں گے کہ ہمیں عبادت گاہ میں پہنچا دیا جائے پوگاس کے پاس، اور جب ہم عبادت گاہ کی سرحد میں داخل ہوں گے تو ہماری بینائی وہاں کے تقدس سے واپس آ جائے گی، کیونکہ پوگاس عظیم ہے۔ اور شیران حیرت سے فلک شیر کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بہت مناسب تجویز ہے، اور تجھے یہ سن کر شرمندگی ہو رہی ہوگی۔ دیکھ، یہ بات تجھے میں بتائے دیتا ہوں، مجھے غصہ دلانے کی کوشش مت کر، ورنہ میں تیرے کسی منصوبے میں حصہ نہیں لوں گا۔ اچھا، تو مجھے یہ بتا، کیا یہ تجویز تجھے پسند آئی؟ ہاں، شیران بھاری لہجے میں بولا۔ دل سے اس نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ اس طرح واقعی پوگاس کی بستی میں جانے میں آسانی ہوگی۔ اور پھر بستی والوں نے دو کالکوں کو دیکھا جو اندھوں کی طرح ٹٹول ٹٹول کر چل رہے تھے، تو ان کے پاس پہنچے۔ کیا بات ہے، کیا تم لوگ اپنی بینائی کھو چکے ہو؟ ہاں، ہم سفر کر رہے تھے کہ ہمیں راستے میں بھوک لگی اور ہم نے ایک ایسے پودے سے پھل توڑ کر کھا لیے جو شناسا نہیں تھا، اور پھل کھانے کے بعد ہماری بینائی جاتی رہی۔ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم لوگ اندھے ہو گئے۔ نہیں، اس میں افسوس کی کوئی بات نہیں، عظیم پوگاس، عظیم روح ہمیں دوبارہ بینائی بخش دے گی۔ ہاں، تم میں سے کسی کو اتنی تکلیف ضرور کرنا ہوگی کہ ہمیں عظیم روح کی بستی پہنچا دیا جائے۔ ہم خود راستہ تلاش کرتے ہوئے وہاں تک نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، وہ گریزاں تھے اس عمل سے، لیکن پھر خوف نے انہیں احساس دلایا، اور ایک بوڑھے شخص نے دو نوجوان لڑکوں سے کہا، تم جانتے ہو پوگاس کے پیروکار قابل احترام ہوتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی مدد کی جائے، چنانچہ تم تیار ہو جاؤ اور انہیں جس طرح بھی بن پڑے بستی تک پہنچا دو۔ سو بزرگ کے احترام میں دونوں نوجوان تیار ہو گئے، اور انہوں نے کہا، تمہیں اچھا خاصا سفر طے کرنا ہوگا، لیکن ہم تمہاری رہنمائی کریں گے۔ اور پھر راستے بھر میں واقعی ان دونوں کی خدمت کی تھی، لیکن اس طرح جیسے کوئی ناخوشگوار فریضہ انجام دے رہے ہوں۔ تب وہ بستی کی سرحدوں تک پہنچ گئے، اور کیا ہی عظیم آبادی تھی۔ سنگلاگ پہاڑوں کو تراش کر ایک باقاعدہ شکل بنائی گئی تھی، اور سیڑھیاں ان کی گہرائی میں اترتی تھی، جہاں ایک چھوٹی سی خوشنما بستی نظر آ رہی تھی، اور بستی کے انتہائی سرے پر وہ عظیم معبد گاہ تھی، جس میں ایک عظیم الشان پہاڑ میں ایک بت کی شکل تراشی گئی تھی، اور یہاں پوگاس کی رہائش گاہ تصور کی جاتی تھی۔ لیکن راستے بھر شیران اور فلک شیر اس بات کا اظہار کرتے چلے آئے تھے کہ عظیم پوگاس کی برکتوں سے جیسے ہی وہ بستی کی سرحد میں قدم رکھیں گے، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اور جب ایک نوجوان نے انہیں بتایا کہ پوگاس کی بستی اور عظیم معبد گاہ سامنے آ گئی ہے جہاں تک انہیں جانا ہے، تو شیران اور فلک شیر تیار ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے پتھروں کی تراشی ہوئی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور ایک دم چیخے، ہماری بینائی واپس آ گئی۔ انہیں ساتھ لانے والے نوجوانوں نے حیرت سے انہیں دیکھا تو فلک شیر نے کہا، اور تمہارا شکریہ، ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ تم نے ہماری کس طرح مدد کی۔ اب تم لوگ یہاں سے واپس چلے جاؤ، ہم اپنی آنکھیں پا چکے ہیں، اور یہی اس عظیم روح کا منصب ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو بھلا کس طرح اندھا رہنے دے سکتا ہے۔ نوجوان چلے گئے، اور شیران اور فلک شیر سیڑھیاں عبور کر رہے تھے جو انہیں مسحور کر رہی تھی۔ شیران نے مسکرا کر فلک شیر کی کمر پر ایک گھونسا رسید کیا۔ اس کی تمام حرکتیں ہی انوکھی تھیں، اور اسے قابو میں رکھنا ایک مشکل کام تھا۔ شیران کو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد آخر فلک شیر کرے گا کیا۔ اگر براہ راست پوگاس کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی آسان نہیں۔ یہ تحریک جو دور دور تک آبادیوں میں پھیل گئی تھی، اتنی آسانی سے تو ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اس سلسلے میں اس نے فلک شیر سے کہا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آخر ہم کیا کریں گے؟ فرض کرو ہم یہاں موجود تمام کالکوں کو قتل کر دیں، اور ان میں پوگاس بھی شامل ہو، تو کیا اس کے بعد دور دور تک پھیلے ہوئے کالکے کچھ نہیں کر پائیں گے؟ ہم انہیں سمیٹ کر اتنی آسانی سے تو قتل نہیں کر سکتے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی شیران کہ آخر تیرے اوپر خون کیوں سوار ہے؟ اے بے وقوف، ان لوگوں کا قتل کرنا تو ہمارا کام ہے ہی، لیکن جتنا تو اسے آسان سمجھتا ہے اتنا آسان نہیں، اور نہ ہی ہمارا واسطہ ایسے بے وقوفوں سے ہے جو یہ نہ سوچیں گے کہ آخر یہ پر اسرار قاتل کہاں چھپے ہیں، اور اگر انہوں نے ہمارے خلاف باقاعدہ محاذ کھول دیا تو پھر سمجھ لو کہ ان وادیوں میں ہمیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ غور کر، ذرا غور کر، کیا میں غلط کہتا ہوں؟ اور شیران یہ بات تسلیم کرتا تھا کہ فلک شیر غلط نہیں کہتا۔ وہ خاموشی سے سوچنے لگا تو فلک شیر نے کہا، سب سے پہلے ہمیں یہاں اپنا ٹھکانہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، ہر چند کہ ہم کالکوں کے روپ میں ہیں اور کالکوں کے لباس میں۔ ہمیں دیکھنے والے ابھی تک ہماری جانب سے مشکوک نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی دو اجنبی ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں انہیں مکمل طور پر بھی علم نہیں، اپنے وجود کو اس انداز میں پوشیدہ نہیں رکھ سکتے۔ عام لوگ ہمارا احترام کریں گے، یہاں اس جگہ قدم قدم پر کالکے نظر آ رہے ہیں،
ان میں سے کسی کو ہم پر شک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فلک شیر کی بات شیران کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے اپنے لیے کسی مناسب جگہ کا تلاش شروع کر دی، لیکن اس وقت یہ ممکن نہیں تھا کہ ہر کام اتنی آسانی سے ہو جاتا۔ البتہ انہیں ایک جھونپڑے کے عقبی حصے میں پناہ مل گئی، جو ایک دور دراز علاقے میں تھا، اور اس کے عقب میں درختوں کے ایسے جھنڈ تھے جن کے پتوں کے درمیان پناہ لی جا سکتی تھی۔ درختوں کی شاخیں پورے جھونپڑے پر پھیلی ہوئی تھیں اور اتنی موٹی، چوڑی اور گھنی تھیں کہ ان میں احتیاط سے اپنے لیے جگہ بنائی جا سکتی تھی۔ فلک شیر نے یہاں بھی چالاکی سے کام لیا، اور جب تاریکیاں مکمل طور پر ماحول کو نگل گئیں تو فلک شیر اس جھونپڑے میں اترا اور کھانے پینے کی چیزیں تلاش کر کے شیران کے پاس پہنچ گیا۔ شیران نے ہنستے ہوئے کہا، گویا یہ وقت آ گیا کہ اب ہم چوری کا کھانا کھائیں۔ کھانا کھا چپ کر کے، اس کے بعد تجھے میں یہ بتاؤں کہ اس جھونپڑے میں افراد رہتے ہیں اور سب کے سب افسردہ۔ دیکھ ذرا جھانک کر دیکھ، وہ سب جمع ہو گئے ہیں۔ شیران نے دیکھا کئی عورتیں اور 3 مرد بیٹھے ہوئے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آنے والا ایک ضعیف آدمی تھا جو تھکے تھکے سے انداز میں ان کے پاس پہنچا اور بیٹھ گیا۔ یہ لوگ کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگے، اور شیران کو حیرت ہوئی کہ موضوع وہی کال کے تھے۔ بزرگ نے کہا، کوئی نئی صورتحال نہیں ہے، بہتری کی کوئی صورت نہیں۔ وقت بگڑتا جا رہا ہے، دیوتاؤں نے ہماری طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اب تو ایک ہی امید باقی رہ گئی ہے، اور وہ ہے فوزان، ہمارا رہنما، جس نے ہماری بہتری کے بارے میں سوچا، اور اگر یہ لوگ اسے پا لیتے تو امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا، لیکن آسمان والوں نے فوراً اسے روپوش کر دیا، اور جب فوزان واپس آئے گا تو ہم کالکوں کے چنگل سے نکل جائیں گے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت تک تو پوگاس دور دور کی آبادیوں میں پھیلے ہوئے ان تمام لوگوں کو ختم کر چکا ہوگا جب تک فوزان آئے گا۔ ایک مرد نے کہا، کون کہہ سکتا ہے کہ دیوتا ہم پر کب رحم کی نگاہ کریں؟ شیران نے سرگوشی کے انداز میں فلک شیر سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ فوزان اتنی معمولی شخصیت نہیں جتنا ہم نے سمجھا۔ فلک شیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آدھی رات گزر گئی تو فلک شیر نے کہا، اور ظاہر ہے درختوں کی شاخوں پر بندر بسیرا کرتے ہیں، اور شکل سے تو بندر نہیں لگتا۔ میری تو خیر بات ہی مختلف ہے، چل نیچے اتریں اور اپنے لیے مناسب جگہ تلاش کریں۔ شیران نے گہری سانس لی اور اس کے بعد وہ وہاں سے نیچے اتر آئے۔ تاریکیوں میں آبادیاں گہری نیند سو گئی تھیں، اور وہ لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ قرب و جوار میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب انہوں نے بلندیوں پر بنے ہوئے معبد یا قربان گاہ کی طرف رخ کیا، اور احتیاط سے سفر کرتے ہوئے بلندیوں کو عبور کر گئے۔ کیا ہی عظیم الشان معبد تھا! بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس میں یہ قربان گاہ بنائی گئی تھی۔ البتہ اس عظیم الشان قربان گاہ کے وسیع و عریض دروازے کے آس پاس کال کے خاموشی سے سر جھکائے مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ انہوں نے ان کا خاص انداز دیکھا۔ وہ جب بھی ایک دوسرے کے سامنے پہنچتے، دونوں ہاتھ سیدھے کر کے رکوع کے انداز میں جھک جاتے، اور کوئی ان سے تعارض نہ کرتا۔ فلک شیر نے سرگوشی میں کہا، اور اس وقت تو اپنی اکڑی ہوئی گردن جھکانے سے گریز نہ کرنا، کہ مصلحت وقت سے بڑا تقاضا ہوتی ہے۔ شیران خاموش رہا۔ پھر وہ جب بڑے دروازے پر پہنچے تو کچھ کال کے نظر آئے، اور فلک شیر نے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور رکوع کے انداز میں جھکا۔ اس نے شیران کو بھی کوہنی ماری۔ کالکوں نے ان پر توجہ بھی نہیں دی، بلکہ خود بھی اسی انداز میں جھک کر گویا اپنی شناخت کرائی، اور اسی طرح وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں نیچے جانے کا راستہ ایک ڈھلان کی شکل میں بنا تھا، اور جب وہ اس ڈھلان سے گزر کر اس بڑی سی زمین دوز جگہ پر پہنچے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کالکوں کی عیش گاہ تھی، اور اس عیش گاہ میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ گویا ان کالکوں نے لوگوں کو روحانیت کے جال میں جکڑ کر اپنے لیے یہ عیش گاہیں تعمیر کی تھیں۔ وہ ان لوگوں کی خوش فعلیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ وسیع و عریض غاروں میں سرنگوں کے جال پھیلے تھے، اور یہ غار بے شک قدرتی تھے، لیکن ان میں تراش خراش کر کے انہیں بہت عمدگی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ آوارہ روحوں کی مانند آگے بڑھتے رہے۔ پھر ایک جگہ فلک شیر نے شیران کو ہوشیار کیا، اور شیران ساکت ہو گیا۔ یہ ایک غار کا دہانہ تھا جو اندر سے سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ خوبصورتی سے سجا تھا۔ باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، وہ انہیں بہت سی حقیقتوں سے روشناس کروا رہی تھیں۔ ایک آواز ابھری، لیکن روح عظیم، آخر ہم کیا کریں؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں زوگن، میں ایک آخری قدم اٹھانے جا رہا ہوں۔ آتش کدہ عظیم کو ہم اس آخری قدم کے طور پر استعمال کریں گے۔ تمام بستیوں کے کالکوں کو سمیٹ کر معبد گاہ بلا لیا گیا ہے، اور یہ سب کالکے جلد از جلد یہاں پہنچ جائیں گے۔ ان کی آمد شروع ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے قرب و جوار کی بستیوں سے ان عقل والوں کو طلب کیا ہے جو ہمارے مقصد کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں۔
پھر میدان عظیم میں ایک اجتماع ہوگا اور ہم ان لوگوں کو بتائیں گے کہ جو فریضہ انہیں سونپا جا رہا ہے اسے انجام دینے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ سب ان آبادیوں کی بقا کے لیے ہوگا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کون سی خوفناک قوتیں ہمارے خلاف صفے آراں ہیں اور وہ کالکوں کی حکومت قائم نہیں ہونے دینا چاہتی۔ بے شک یہ لوگ کال کے نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ سرداری مزاج رکھتے ہیں، اور زمانہ قدیم سے لے کر اب تک انہوں نے کالکوں سے ان کے تمام اختیارات چھین لیے ہیں۔ بے شک کال کے ان کے لیے بہتر عمل کرتے ہیں، لیکن اب جو کچھ شروع ہوا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر ہم نے اپنی مخالف قوتوں کو ختم نہ کیا تو یوں لگتا ہے جیسے ہم سب ختم ہو جائیں گے، اور میرے دل میں ایک ہی خیال ہے، اور یہ کہ فوزان مصروف عمل ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم فوزان کا نشان نہیں پا سکے، اور وہی سب سے بڑی خوف کی قوت ہے۔ ہمارے کال کے ختم کیے جا رہے ہیں اور ہم یہ نہیں پتہ لگا سکے کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب ان کا خاتمہ خود بخود ہو جائے۔ عظیم روح سب سے بہتر جانتی ہے، لیکن تھوڑا سا علم مجھے بھی اگر ہو جائے۔ اجتماع عظیم میں ہم کالکوں کو ہوشیار کریں گے اور کہیں گے کہ ایک بھی کالکا اب دوسری بستیوں میں نہ جائے، سب کے سب اس وقت تک یہاں موجود رہیں جب تک کہ ان کے دشمنوں کا خاتمہ نہ ہو جائے اور فوزان گرفتار ہو کر ہمارے قدموں میں نہ پہنچ جائے۔ ہم ان آبادیوں والوں سے کہیں گے کہ اپنی اپنی آبادیوں میں ان لوگوں کو تلاش کریں جو کالکوں کے دشمن ہیں، لیکن یہ تو ہم نے پہلے ہی کیا ہے۔ اس وقت صورتحال مختلف ہے، اور میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اسے ذرا غور سے سن زوگن، کیونکہ یہ سارا بوجھ تجھے اپنے شانوں پر اٹھانا پڑے گا۔ عظیم روح کا حکم سر آنکھوں پر مجھے حکم دے اور اختیار دے۔ یہ محلول جو تو دیکھ رہا ہے میں نے ہزاروں جڑی بوٹیوں کو ملا کر تیار کیا ہے۔ ہم دو ایسے افراد کو منتخب کریں گے جن میں نہ تو ہوگا اور نہ میں، اور یہ دو افراد اس محلول میں اپنا لباس اور بدن ڈبو کر آتش کدے میں پہنچا دیے جائیں گے۔ بستیوں کے عقل مندوں کو اس آتش کدے کے سامنے جمع کیا جائے گا، اور پھر سورج کے بیٹے اس آتش کدے سے نمودار ہوں گے اور بستی والوں کو ہدایت دیں گے۔ پھر بھلا کس کی مجال ہے کہ ان کے حکم سے انکار کر دے؟ اور یہ ایک زبردست طریقہ ہے جو میں نے استعمال کیا۔ ہاں، یہ محلول کیا ان لوگوں کو آگ سے محفوظ رکھے گا؟ مکمل طور پر۔ یہ میری تمام تر کاوشوں کا نتیجہ ہے اور میرا جادو۔ ابھی اتنی ہی گفتگو انہوں نے سنی تھی کہ عقب سے کچھ قدموں کی آوازیں سنائی دی، اور شیران اور فلک شیر پھرتی سے وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ انہیں خاصا فاصلہ طے کر کے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنا پڑا تھا، لیکن جس جگہ وہ پہنچے تھے وہ بڑی بہترین جگہ تھی۔ چٹانوں کے چبوترے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے اور ان کی بلندیوں تک آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا۔ فلک شیر اور شیران نے سب سے اوپر چبوترے پر اپنے لیے جگہ تلاش کی۔ خاصی وسیع چٹان تھی جس پر بسیرا کیا جا سکتا تھا، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ وہاں انہیں دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ فلک شیر نے کہا، لگتا ہے کہ جیسے یہ جگہ ہمارے لیے ہی تشکیل دی گئی ہو۔ ویسے تو نے سنا شیران، کیا زبردست منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ میں یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ان لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ سن، ذرا غور سے سن، شاید میرے اور تیرے درمیان اتنا عظیم اختلاف کبھی نہ پیدا ہوا ہو جو اب پیدا ہونے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں اس جگہ تو اس وقت تک آرام کرے گا جب تک میں چاہوں گا۔ تو میری بات مان لے، یا پھر ایسا کر کے پہلے اس کلہاڑے سے مجھے قتل کر دے، اور اس کے بعد تیرا جو دل چاہے کر، میں اعتراض کرنے کے لیے یہاں موجود نہیں ہوں گا۔ شیران نے پریشان نگاہوں سے فلک شیر کو دیکھا اور بولا، لیکن تیری بات میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آئی۔ جب تک میں اپنی عقل استعمال نہ کروں اور اس میں ناکام نہ ہو جاؤں، تجھے صرف انتظار کرنا ہوگا شیران، صرف انتظار۔ میں پہلے ہمیشہ ہنسنے ہنسانے والے انسان کے روپ میں تیرے سامنے رہا ہوں، لیکن آج میں پہلی بار تجھ سے سنجیدگی سے ایک عمل کی درخواست کرتا ہوں۔ تو میرے دوست کی حیثیت سے اسے تسلیم کر لے، ورنہ یقین کر تیری اور میری راہیں جدا ہو جائیں گی۔ شیران پریشان نگاہوں سے فلک شیر کو دیکھنے لگا، پھر گردن ہلا دی۔ فلک شیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ شیران واقعی گردن موڑ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ بے فکر نوجوان تو نہیں تھا، لیکن تھوڑی کوشش کے بعد اسے نیند آ گئی۔ لیکن فلک شیر جاگتا رہا، اور جب اس نے محسوس کیا کہ شیران کی نیند گہری ہو گئی ہے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستگی سے نیچے اترنے لگا۔ رات کا تقریباً تیسرا پہر گزر رہا تھا۔ فلک شیر راستے طے کرتا ہوا نیچے آیا۔ اس کے چہرے پر خوفناک ارادے چمک رہے تھے، لیکن یہ ارادے کیا تھے یہ اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کا عمل اس وقت ایک پراسرار کیفیت کا مظہر تھا۔ وہ خوفناک راستے طے کرتا ہوا بالآخر اس جگہ پہنچ گیا جو پوگاس کی سب سے خفیہ جگہ تھی، اور جو عمل اس کے ذہن میں تھا اسے پراسرار قوتوں کی رہنمائی حاصل تھی، یعنی وہ سیال جو اس وقت بھی اس برتن میں محفوظ تھا۔ پھر اس کے بعد فلک شیر کی شدید محنت جاری رہی،
اور اس نے وہ کر دکھایا جو پوگاس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ دور دور کی آبادیوں سے کالکوں نے اپنے ٹھکانے ختم کیے اور وہ روح عظیم کے قدموں میں پہنچ گئے۔ اسی طرح دور دور کی بستیوں کے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ یہ بات یہاں موجود ہر شخص کو معلوم تھی کہ روح عظیم اور آنے والی نسلوں کا رہنما مستقبل کے راستے بتائے گا، اور کالکوں کی بہتری کا اعلان کرنے کے لیے آگ سے آنے والے اپنے افکار کا اظہار کریں گے۔ سو پوگاس اس وقت پتھر کی اس چٹان پر موجود تھا جو مقدس قربان گاہ کے اوپر تھی۔ لوگوں کی نگاہیں آتش کدا کی جانب نگران تھیں اور لاکھوں افراد کا مجمع اس طرح ساکت کہ یقین نہ آئے۔ پتھر سے بنائے ہوئے نکارے پر ضرب پڑی اور عبادت گزار سر اٹھا کر آتش کدے کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر کہنے والے نے کہا، برکتوں کی تلاش میں آنے والوں، روح عظیم تمہیں مستقبل کے راستے بتائے گی اور سورج کے بیٹے تمہاری رہنمائی کریں گے۔ وہ آتش کدے سے نمودار ہوں گے اور آگ ان پر بے اثر ہوگی، اور یہ ان کے سچ ہونے کی نشانی ہوگی۔ وہی سچے ہوں گے۔ تب پوگاس نے کھڑے ہو کر کہا، دور دور سے آنے والوں، برکتوں کا نزول ہونے والا ہے تم پر اور کال کے جو تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں تیار ہیں، اور انہی کی رہنمائی میں تم برتری حاصل کرو گے۔ اور دیکھو آگ کی جانب۔ تب ہر نظر آتش کدے کی جانب اٹھی۔ کچھ محسوس ہوا اور اس کے بعد دل خراش چیخوں کی آوازیں۔ وہ 5 انسان تھے جو شعلوں میں لپٹے ہوئے بچاؤ بچاؤ چیختے ہوئے آتش کدے سے نمودار ہوئے اور باہر پتھریلی زمین پر لوٹنے لگے تھے۔ سارا مجمع اور خود وہاں موجود کال کے تعجب سے دیوتاؤں کے ان فرستادوں کو دیکھ رہے تھے جن کی کیفیت تو ایک عام آدمی سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ پوگاس کی پھٹی پھٹی آنکھیں حیرت سے ان پر جمی ہوئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر خاکستر ہو گئے، لیکن اس وقت آتش کدے سے 2 اور ہیولے نمودار ہوئے، اور ان کے بدن کے لمبے لمبے لباس آگ سے محفوظ تھے، اور ان کے بدن بھی گویا یہ سورج کے سچے بیٹے تھے۔ اور یہی انہوں نے کہا۔ ان میں سے ایک گونجدار آواز ابھری، بستیوں کے رہنے والوں، برکتوں کی تلاش میں آنے والوں، جھوٹے کالکوں کے فریب کے شکار لوگوں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ پوگاس ایک فریب ہے، تم لوگوں کی آبادیوں کا قاتل، اور یوں ہی یہ جھوٹے کال کے جو پوگاس کے شیطان ساتھی ہیں۔ اور سنو سننے والوں، ان کے گرد گھیرا ڈال دو، ان میں سے ایک بھی بچ کر جانے نہ پائے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم پر آخر قیامت ڈھانے والے تھے، یعنی ان کالکوں کو تمہاری زندگیوں پر مکمل اختیار حاصل ہو جائے اور تمہاری بستیوں میں ان کی حکمرانی ہو، یعنی تمہاری عورتیں اور تمہارے مال و اسباب پر ان کا اختیار ہو، اور آتش کدے سے نمودار ہونے والے یہی اختیار انہیں سونپ دیتے کیونکہ وہ جھوٹے تھے۔ لیکن سورج دیوتا نے تم پر مہربانی کی اور آگ کو حکم دیا کہ انہیں خاکستر کر دے، اور اس کے بعد تمہیں حقیقتوں سے روشناس کروانے کے لیے ہمیں بھیجا گیا۔ سو اب تم پر لازم ہے کہ لمحوں کے اندر ان کالکوں کا وجود مٹا دو۔ ان میں سے ایک بھی زندہ بچ کر جا سکا تو سمجھ لو تباہی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اور اس کے بعد ہیجان پھیلنا شروع ہوا تو پوگاس نے کہا، سنو بے وقوفو سنو۔ لیکن بے وقوف سننے کے قابل کہاں تھے؟ وہ ثواب کے اس کام میں دیر نہیں کر سکتے تھے، اور کالکوں کے جسموں کو دھجیوں میں تبدیل کیا جانے لگا، اور آگ سے آنے والے خاموشی سے پتھر کی اس چٹان کے پیچھے روپوش ہو گئے تھے۔